بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ آج کی جو میرے پاس 2-3 اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ لاہور سے تقریباً چل پڑا ہے، اور اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے بے انتہا کوشش کی گئی۔ آج صبح پنجاب سے ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر کو بھی کہا گیا، اس نے بھی پریس کانفرنس کی کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ چکا ہوں اور میرے ساتھ 5 اور بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل واڈا نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کی پریس کانفرنس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ 2 سانپ تھے، وہ ان کو ڈستے رہے۔ میں نے عمران خان کو بہت سمجھایا کہ آپ کی 26 سال کی سیاست ہے اور آپ اس سیاست کو آپ 2-3 یا 5 آدمیوں کے ذریعے سے یہ خراب کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں فیصل واڈا صاحب کہ عمران خان ایک ایسا ستارے کا نام ہے کہ جس نے بھی عمران خان کو چھوڑا ہے، وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان سے زمین پر آ گرا ہے اور وہ خاک آلود ہو جائے گا، اور اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اور موجودہ حالات میں آپ اگر اس قسم کی پریس کانفرنس یا کسی کے خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں یا کسی لالچ میں آ کر رہے ہیں، یا جو بھی ایم پی اے کو کہا گیا کہ وہ آپ چھوڑ جائیں گے، وہ بھی کسی نہ کسی لالچ میں یا خوف کی وجہ سے اس نے پریس کانفرنس کی اور پھر اس نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا۔ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے، اس کا جو میں نے اپنی زندگی میں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 75 سال پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا لانگ مارچ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اتنا جوش و جذبہ، ہر فیلڈ کے لوگ، تقریباً طالب علم، وکلاء، ڈاکٹرز، مزدور، بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، سب کے سب اس لانگ مارچ میں شامل ہیں اور وہ اسلام آباد کے لیے تقریباً روانہ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور وہ لا تعلق ہے۔ اگر اس کا سیاست سے تعلق نہیں تو پاکستان کا کوئی بھی جو ہے وہ ٹی وی چینل اس لانگ مارچ کو نہیں دکھا رہا۔ اس کے پیچھے کون سے محرکات ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ کیوں نہیں اس لانگ مارچ کو دکھا رہے؟ آپ قائد اعظم کی وفات سے لے کر لیاقت علی خان کی وفات اور بے نظیر کی وفات اور ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر سے لے کر آج تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور رہے گا۔ اس سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس لانگ مارچ کے آگے روڑے نہیں اٹکا رہی۔ اس وقت تو وہ پاکستان سے چلا ہے اور پاکستان کی پنجاب سے چلا ہے۔ پنجاب میں اس کی سیکیورٹی جو ٹوٹل وہ پنجاب حکومت کے پاس ہے، اور پنجاب حکومت اس کی اپنی ہے۔ پھر جب وہ اسلام آباد میں داخل ہوگا تو پھر وہ وفاقی حکومت کے پاس اس کی سیکیورٹی چلی جائے گی۔ حکومت کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اس کو مکمل سیکیورٹی دی جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ایک حقیقی آزادی مارچ کا ہیرو بھی ہم کھو بیٹھے، جس طرح ہم نے بے نظیر کو کھویا، ذوالفقار علی بھٹو کو کھویا، لیاقت علی خان کو کھویا، اور اسی طرح ہم اس کا بھی نقصان نہ کر بیٹھیں۔ لیکن امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اللہ الحق ہے کہ جب تک انسان کی زندگی ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ عمران خان اپنا حقیقی آزادی مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ آزادی چھین کر رہے گا، اور جو ہمارے اوپر برٹش راج مسلط کیا گیا ہے اور اس کو مسلط کرنے والے سہولت کار ہیں۔ آپ یوں سمجھ لی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے سہولت کار ہیں جنہوں نے یہ برٹش راج ہمارے اوپر مسلط کروایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں نیوٹرل کہا، ہمیں جانور کہا کہ جانور نیوٹرل ہوتے ہیں۔ اس نے تو چلو اتنا ہی کہا، مریم نواز نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، فضل الرحمان نے کیا کچھ نہیں کہا، نواز شریف نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا۔ ان سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، ان کو آپ نے کیوں نہیں اقتدار بار بار ان کو دیتے ہیں؟ اگر یہ آج عمران خان بھی نہ ہوتا اور وہ حقیقی آزادی مارچ نہ کرتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ کے 100 سال تک بھی
پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس ہی ہوتی، اور یہ چور اور ڈاکو ہی ہمارے ملک کے اوپر حکومت کرتے رہتے اور ان کے بچے آ جاتے اور ان کے بچے، کیونکہ یہ سہولت کار چاہتے ہیں اس قسم کی حکومت ہیں کہ جو کرپٹ ترین ہو اور اس ملک کو وہ نقصان پہنچائے تاکہ یہ ملک ترقی کی راہ پر نہ چل سکے۔ اس وقت جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے اس کو تقریباً 90% سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، جبکہ کوئی بھی ٹی وی اسٹیشن اس کو نہیں دکھا رہا، اور انشاءاللہ عمران خان اسلام آباد پہنچے گا اور وہاں پر جا کر الیکشن کی تاریخ لے کر پیچھے ہٹے گا، اور جب تک اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی اور یہ ملک اچھی ڈگری پر نہیں چل سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔